بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہیں۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ غازہ میں بدترین قتل عام، کمال ادوان ہاسپٹل پر رات کی تاریکی میں حملہ، آکسیجن جنریٹر بھی تباہ کر دیا گیا، 24 گھنٹوں میں 63 جاں بحق۔ حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں 10 اسرائیلی فوجی مرے، ساؤتھ لبنان میں 3 جرنلسٹ جاں بحق۔ موسیٰ چیف قطر کا دورہ کرے گا، جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی پر بات چیت پھر شروع ہوگی۔ امریکی الیکشنز میں سخت مقابلہ، ٹرمپ نے کہا LGBT رائٹس کم کروں گا، ملک میں بحث شروع۔ پاکستان کے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد حملہ، 10 سپاہی ہلاک، TTP پر شبہ۔ یوکرین میں رشیا کے خطرناک حملے، 50 سپاہی ہلاک، خارکیف میں پل تباہ۔ مودی کی جرمن چانسلر سے ملاقات، کہا یوکرین اور ویسٹ ایشیا کی جنگیں تشویش کی بات ہے، امن بحال کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ انڈیا اور چائنا کی فوجیں 28 اور 29 اکتوبر کو پیچھے ہٹیں گی، 30 اکتوبر کو پیٹرولنگ شروع ہو جائے گی۔ دوسرے ٹیسٹ میں بھی انڈیا مشکل میں، سٹار کھلاڑیوں کی ٹیم 156 پر ڈھیر، نیوزی لینڈ کو 301 کی لیڈ۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ناکہ بندی کا شکار نارتھ غازہ میں بدترین قتل عام کیا ہے، جس کے دوران درجنوں لوگ جاں بحق اور زخمی ہوئے، ان میں بچے بھی شامل ہیں۔ ڈاکٹرز کے حوالے سے کہا گیا کہ جمعے کی صبح غازہ پٹی میں اسرائیل کے حملوں میں کم سے کم 63 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ بیت لائیہ کے کمال ادوان ہاسپٹل پر رات 2 بجے حملہ کیا گیا۔ بتایا گیا کہ WHO ڈیلیگیشن کے ہاسپٹل سے نکلنے کے فوری بعد یہ حملہ کیا گیا۔ اسرائیلی فوج نے آکسیجن جنریٹر پر بھی حملہ کیا اور اسے تباہ کر دیا۔ کمال ادوان ہاسپٹل نارتھ غازہ کے 3 ہاسپٹلز میں سے ایک ہے۔ پچھلے 3 ہفتوں سے نارتھ غازہ کا جبالیہ اسرائیلی گھیرہ بندی کا شکار ہے۔ حالیہ دنوں میں نارتھ غازہ کے انڈونیشین ہاسپٹل اور العودا ہاسپٹل نے کام کرنا بند کر دیا۔ کمال ادوان ہاسپٹل کے ڈائریکٹر حسام ابو سفیان نے حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں مدد ملنے کے بجائے ٹینکس مل رہے ہیں، ہم پر شیلنگ ہو رہی ہے۔ قانون کہاں ہے؟ دنیا کا کون سا قانون ہاسپٹل کو اس طرح ٹارگٹ کرنے کی اجازت دیتا ہے؟ ایک رپورٹ میں کہا گیا کہ جبالیہ میں کیے گئے قتل عام میں 150 سے زیادہ فلسطینی جاں بحق یا زخمی ہوئے۔ منگل کی شام جبالیہ کے الحواجہ علاقے میں 11 گھروں کو اڑا دیا گیا۔ فلسطین سول ڈیفنس نے بتایا کہ ایسا کہا جا رہا ہے کہ 150 سے زیادہ شہید یا زخمی ہوئے۔ ساؤتھ غازہ کے خان یونس میں بھی اسرائیلی فوج نے حملہ کیا، جہاں ایک ہی خاندان کے 38 لوگ جاں بحق ہوئے۔ الجزیرہ نے بتایا کہ مرنے والوں میں 14 بچے شامل ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کمال ادوان ہاسپٹل سے ایک 18 سالہ فلسطینی کارکن عبد الرحمن ابود کو گرفتار کیا۔ غازہ میں اسرائیل تقریباً 13 مہینوں سے بمباری کر رہا ہے۔ روزانہ لوگ مر رہے ہیں، بچوں، بوڑھوں، عورتوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، لیکن دنیا کی حکومتیں اور عالمی ادارے اسرائیل کو روکنے میں ناکام رہے ہیں۔ پوری دنیا کے معاملات حسب معمول جاری ہے، معاملات ایسے چل رہے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں۔ ایک سال میں تقریباً 43,000 ہلاکتیں عالمی نظام کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ غازہ کو کھنڈر بنا دیا گیا ہے۔ غازہ کی 95% آبادی 1-2 نہیں بلکہ کئی بار بے گھر ہوئی ہے۔ اس دوران حماس کی فوجی شاخ عز الدین القسام بریگیڈ نے غازہ میں اسرائیلی گاڑیوں کو تباہ کر دیا۔ القسام نے کہا کہ جبالیہ کے قریب ان فوجی گاڑیوں کو تباہ کیا گیا۔
साउथ लेबनान में एक हाउसिंग कंपाउंड पर इसराइल के हमले में 3 जर्नलिस्ट हलाक हो गए। मरने वालों का ताल्लुक अल जजीरा, स्काई न्यूज़ और लेबनानी मीडिया से है। मरने वालों में अल मयादीन टेलीविजन नेटवर्क के इंजीनियर मोहम्मद रजा, कैमरा ऑपरेटर गुस्सान निज्जार और वस्साम कासिम शामिल है। हमले में कई दूसरे जर्नलिस्ट जख्मी भी हुए। यह हमला हसाबिया टाउन में किया गया, जहां मुसलमानों और ईसाइयों दोनों की आबादी है। साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह के साथ लड़ाई के दौरान 10 इस्राएली फौजी मारे गए और दर्जनों जख्मी हुए। 5 सिपाही लड़ाई के दौरान हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में हलाक हुए। इस वाक़े में 19 सिपाही जख्मी हुए, जिनमें से कई की हालत नाजुक है। मरने वाले IDF सिपाहियों की उम्रें 28 साल से लेकर 51 साल बताई गई है। उनका ताल्लुक 8वीं ब्रिगेड से है। मरने वालों में एक डिप्टी कमांडर भी शामिल है। 4 जख्मियों की हालत नाजुक बताई गई है। इसराइल ने ये बात मानी कि 7 अक्टूबर 2023 के बाद से उसके 890 सिपाही हलाक हुए हैं, जिनमें ऑफिसर्स भी शामिल हैं। मरने वालों में 835 मर्द और 55 खातून सिपाही हैं। जुमेरात को लेबनान सरहद के करीब कम से कम 10 सिपाही हलाक हुए हैं। इनमें से 5 सिपाही, जैसा कि हमने बताया, एक हमले में मारे गए। इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मुसाद का चीफ डेविड बर्निया इतवार को कतर का दौरा करेगा ताकि जंगबंदी और हॉस्टेजेस की रिहाई के बारे में बातचीत फिर से शुरू हो सके। वज़ीर-ए-आज़म बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने यह बात बताई। इस दौरान इजिप्ट के एक सिक्योरिटी डेलीगेशन ने काहिरा में हमास लीडर्स के डेलीगेशन से मुलाकात की। नेतन्याहू के दफ्तर ने जंगबंदी समझौते के लिए इजिप्ट की कोशिशों की तारीफ की। हमास के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि गाज़ा में तंजीम के डिप्टी हेड खलील अल हय्या ने इजिप्ट के ओहदेदारों के साथ जंगबंदी तजवीज़ों के बारे में बातचीत की। दोहा में मूसा चीफ, CIA चीफ बिल बर्न्स और कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अस्सानी से मुलाकात करेगा। हाल ही में नेतन्याहू ने यह बात मानी थी कि अभी 101 इसराइली हमास की कैद में हैं। इन होस्टेजेस के रिश्तेदारों ने नेतन्याहू से मुतालबा किया है कि वो इसराइली ओहदेदारों को उनकी वापसी को यकीनी बनाने के लिए बातचीत का एक मौका दें। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने कतर का दौरा किया और उन्होंने कहा कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में बातचीत के जरिए कोई समझौता होगा। ब्लिंकन का कहना है कि हमास लीडर याह्या सिनवार की मौत अमन, बातचीत और जंगबंदी के लिए बेहतरीन मौका है। उन्होंने कतर के अमीर शेख तमीम से मुलाकात की। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ने लेबनान के वज़ीर-ए-आज़म नजीब मीकाती से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि वो बातचीत के ज़रिए मसले को हल करना चाहते हैं। ये मुलाकात लंदन में हुई। ब्लिंकन ने सिविलियंस की हिफाजत पर जोर दिया। मस्जिद अक्सा में 30,000 फ़लस्तीनियों ने जुमे की नमाज अदा की। इसराइली फ़ौज ने जगह जगह पाबंदियां लगाईं, लेकिन इसके बावजूद 30,000 मुसलमानों ने मस्जिद अक्सा पहुंचकर जुमे की नमाज अदा की। मगरबी किनारे से मस्जिद अक्सा के रास्ते में कई रुकावटें खड़ी की गईं। इससे पहले फजर की नमाज में भी हज़ारों लोगों ने हिस्सा लिया। शुरुआत करते हैं अमेरिका से। साबिक़ अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सदारती इलेक्शन से पहले LGBTQ+ लोगों के हुकूक़ के बारे में एक मुतनाज़ एजेंडा पेश किया है और कहा है कि वो वाइट हाउस में आते ही फौरी कदम उठाएंगे और उनके हुकूक़ कम करेंगे। LGBT+ उन लोगों को कहते हैं जो मुख्तलिफ जिनसी तरजीहात या सेक्सुअल प्रायोरिटीज़ रखते हैं। एक रैली के दौरान ट्रंप ने कहा कि पहले ही दिन मैं एक हुक्म पर दस्तखत करते हुए ऐसे लोगों के ख़िलाफ़ पाबंदियाँ लगाऊँगा। ट्रंप ने रिवायती कदरों की बात की और कहा कि खुदा ने 2 जिन्स मर्द और औरत बनाए हैं। उन्होंने कहा कि वो औरतों के खेलों में ट्रांसजेंडर्स की शिरकत पर पाबंदी लगाएंगे। ट्रंप के इस बयान के बाद अमेरिका में एक डिबेट शुरू हो गई है। साबिक़ सदर ने कहा कि वो इस बात को यकीनी बनाएंगे कि मैरी क्रिसमस का जुमला एक मरतबा फिर फ़ख्र से अदा किया जाए। अमेरिका के ताज़ा सर्वेज में कहा गया है कि रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेट उम्मीदवार कमला हैरिस के दरमियान सख्त मुकाबला है, लेकिन जो स्विंग स्टेट्स हैं फ़िलहाल वहां पर ट्रंप का पलड़ा कुछ भारी नज़र आ रहा है। अमेरिका में 5 नवंबर को नए सदर को चुनने के लिए वोट डाले जाएंगे। दोनों लीडर्स ने अहम रियासतों में मुहिम चलाई, इनमें टेक्सास भी शामिल है। ट्रंप ने ऑस्टिन शहर में मुहिम चलाई, कमला हैरिस ने ह्यूस्टन में मुहिम चलाई। कमला हैरिस के साथ पॉप स्टार बियोंसी ने भी कैंपेन में हिस्सा लिया। रशिया ने यूक्रेन में कई जगह ज़बरदस्त हमले किए। खार्किव में एक पुल तबाह हो गया। 3000 किलोग्राम के बमों से भयानक हमलों की खबरें मिल रही हैं। ताज़ा खबरों में कहा गया कि यूक्रेन के कम से कम 50 सिपाही रशिया के ताज़ा हमलों में हलाक हुए हैं। वज़ारत दिफा ने मॉस्को में कहा कि उसने खार्किव के एक अहम पुल को तबाह कर दिया है। यूक्रेन जंग के 973 दिन पूरे हो गए हैं।
پاکستان کے ڈیرہ اسماعیل خان میں ایک نیم فوجی دستے فرنٹیئر کانسٹیبلری پر دہشت گرد حملے میں 10 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ پاکستان میں اس طرح کے حالیہ حملوں میں اضافہ ہوا ہے، خاص طور پر بلوچستان اور کے پی صوبے میں حملے بڑھ گئے ہیں۔ اس دوران پاکستانی وزارت داخلہ نے کہا کہ سپاہیوں کی عظیم قربانیوں سے فوج اور ملک کے ارادوں کو کم نہیں کیا جا سکتا۔ عام طور پر کے پی صوبے میں تحریک طالبان پاکستان اور بلوچستان میں بلوچ لبریشن آرمی کافی ایکٹیو ہے۔ تازہ حملے کے لیے ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان پر شبہ کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ یوکرین اور ویسٹ ایشیا میں جاری جنگیں تشویش کی بات ہے اور انڈیا امن بحال کرنے کے لیے ہر ممکن تعاون دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے جرمن چانسلر اولاف شولز سے ملاقات کے بعد یہ بات کہی۔ جرمن چانسلر نے اس موقع پر انڈیا سے کہا کہ وہ لمبے عرصے سے جاری یوکرین بحران کو حل کرنے اور سیاسی حل تلاش کرنے میں مدد کرے۔ جرمن چانسلر 7ویں انٹر گورنمنٹل بات چیت کے لیے انڈیا میں ہیں۔ ملاقات کے بعد مودی نے کہا کہ یوکرین اور ویسٹ ایشیا کے بحران دونوں ملکوں کے لیے فکر مندی کی بات ہے۔ انڈیا کا ہمیشہ سے یہ خیال ہے کہ جنگ سے مسائل کا حل نہیں نکالا جا سکتا۔ انڈیا امن کی بحالی کے لیے ہر ممکن تعاون دینے کے لیے تیار ہے۔ مودی نے کہا کہ انہوں نے اور جرمن چانسلر نے اس بات سے اتفاق کیا کہ 20ویں صدی میں بنائے گئے عالمی ادارے 21ویں صدی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کافی نہیں ہیں۔ وزیر اعظم نے کہا کہ یو این سیکیورٹی کونسل جیسے اداروں میں سدھار یا ریفارمز کی ضرورت ہے۔ انڈیا جرمنی میٹنگ کے دوران اس بات کو نمایاں کیا گیا کہ دونوں ملک جاریہ عالمی واقعات پر فکر مند ہیں۔ انہوں نے عالمی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے عالمی تعاون پر زور دیا۔ وزیر اعظم مودی نے اس موقع پر جرمن بزنس فورم سے کہا کہ یہ انڈیا کی ترقی کی کہانی میں شامل ہونے کے لیے بہترین وقت ہے۔ اس موقع پر دونوں ملکوں نے گرین ہائیڈروجن ٹیکنالوجی اور ٹریڈ کے بارے میں کئی سمجھوتوں پر دستخط کیے۔ جرمنی نے باصلاحیت انڈین پروفیشنلز کے لیے ویزا کوٹے میں اضافے کا اعلان کیا۔ مودی نے کہا کہ انڈیا اور جرمنی کے بیچ ڈیفنس کے شعبے میں تعاون بڑھ رہا ہے جو آپسی اعتماد کی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام شعبوں میں انڈیا جرمنی دوستی آگے بڑھ رہی ہے۔ انڈیا اور چائنا کی فوجیں 28 اور 29 اکتوبر تک متنازع مقامات سے پیچھے ہٹیں گی اور 30 اور 31 اکتوبر کو پیٹرولنگ شروع کر دیں گی۔ حال ہی میں اس سلسلے میں دونوں ملکوں کے بیچ ایک سمجھوتا ہوا تھا۔ فی الحال فوجوں کو دیپسانگ اور دیمچوک سے پیچھے ہٹایا جائے گا۔ یہ سمجھوتا دوسرے متنازع مقامات کے لیے نہیں ہوگا۔ دونوں فوجیں اپریل 2020 سے پہلے کی پوزیشن پر واپس چلی جائیں گی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے حال ہی میں رشیا کے کازان شہر میں برکس چوٹی کانفرنس کے موقع پر چائنا کے صدر زی جن پنگ سے ملاقات کی تھی۔ اس موقع پر انہوں نے کہا تھا کہ سرحد پر امن اور ہم آہنگی بحال ہونی چاہیے اور سرحدی تنازعات کا اثر آپسی تعلقات اور امن اور ہم آہنگی پر نہیں پڑنا چاہیے۔ انڈیا کی ایئر لائنز کو بم کی دھمکیاں دینے کا سلسلہ جاری ہے، جس کی وجہ سے ایئر لائنز بحران کا شکار ہو رہی ہیں۔ خبروں میں کہا گیا کہ جمعے کو بھی 25 سے زیادہ ڈومیسٹک اور انٹرنیشنل فلائٹس کو دھمکیاں دی گئی ہیں۔ ان میں کوزی کوڈ سے دمام فلائٹ بھی شامل ہے۔ انڈیگو، وستارا اور اسپائس جیٹ کی 7 فلائٹس اور ایئر انڈیا کی 6 فلائٹس کو دھمکیاں ملی ہیں۔ انڈیگو کی 6 دوسری فلائٹس کو بھی دھمکیوں کی خبریں ہیں، جن میں دہلی استنبول، جدہ ممبئی، ممبئی استنبول اور حیدرآباد چنڈی گڑھ فلائٹ شامل ہے۔ پچھلے 12 دنوں میں 275 سے زیادہ فلائٹس کو دھمکیاں ملی ہیں۔ زیادہ تر دھمکیاں سوشل میڈیا کے ذریعے دی گئی ہیں۔ حکومت نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم جیسے میٹا اور ایکس سے کہا ہے کہ وہ ان دھمکیوں اور ان اکاؤنٹس کی تفصیلات پیش کرے۔ دھمکیوں کی وجہ سے ہوائی جہازوں کی تلاشی لی جا رہی ہے اور پروٹوکول پر عمل کیا جا رہا ہے۔ اس وجہ سے فلائٹس کینسل ہو رہی ہیں، فلائٹس دیر سے چل رہی ہیں، فلائٹس کا رخ موڑا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ایئر لائنز کو سینکڑوں کروڑ روپے کا نقصان ہو چکا ہے۔ این آئی اے نے لارنس بشنوئی کے بھائی کے بارے میں خبر دینے پر 10 لاکھ روپے انعام کا اعلان کیا ہے۔ لارنس بشنوئی کا بھائی انمول بشنوئی ہے، جسے این آئی اے کو اس کی تلاش ہے۔ سلمان خان کے گھر پر اپریل میں فائرنگ کے واقعے میں اس کی تلاش ہے۔ سمجھا جا رہا ہے کہ انمول کا مہاراشٹر کے سابق وزیر بابا صدیقی کے قتل میں بھی ہاتھ ہے۔ بابا صدیقی قتل کے سلسلے میں اب تک 14 لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ کرکٹ پونے ٹیسٹ کے دوسرے دن نیوزی لینڈ نے اپنی لیڈ 301 کر لی اور اس ٹیسٹ میں بھی انڈیا کی حالت پتلی ہے، جو پہلے ہی سیریز میں 0-1 سے پیچھے ہے۔ نیوزی لینڈ کے اسکور 259 کے جواب میں انڈیا کی ٹیم دوسرے دن صرف 156 پر آؤٹ ہو گئی۔ دوسری اننگز میں نیوزی لینڈ نے 5 وکٹ پر 198 رنز بنائے۔ واشنگٹن سندر نے انڈیا کی طرف سے اکیلے جدوجہد کی۔ اس میچ میں انہوں نے اب تک 11 وکٹیں لی ہیں۔ انہوں نے آخری سیشن میں ٹام
لاتھم کو سینچری سے محروم رکھا. ٹام لاتھم 86 پر آؤٹ ہوئے. اس سے پہلے انڈیا کی سٹار کھلاڑیوں سے بھرپور بیٹنگ لائن اپ نیوزی لینڈ کے بولرز کے آگے ڈھیر ہو گئی. نیوزی لینڈ کے اسپنر مشیل سالٹن نے کمال کر دیا. انہوں نے 7 وکٹ لیے. یہ ان کی زندگی کا سب سے بہترین مظاہرہ ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए. बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए. सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है. ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर. एक ही दाम, होलसेल दाम. एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद. غازہ میں بدترین قتل عام. کمال ادوان ہاسپٹل پر رات کی تاریکی میں حملہ. آکسیجن جنریٹر بھی تباہ کر دیا گیا. 24 گھنٹوں میں 63 جاں بحق. حزب اللہ کے ساتھ لڑائی میں 10 اسرائیلی فوجی مرے. ساؤتھ لبنان میں 3 جرنلسٹ جاں بحق. موسیٰ چیف قطر کا دورہ کرے گا. جنگ بندی اور ہوسٹیجز کی رہائی پر بات چیت پھر شروع ہوگی. امریکی الیکشنز میں سخت مقابلہ. ٹرمپ نے کہا LGBT رائٹس کم کروں گا. ملک میں بحث شروع. پاکستان کے ڈیرہ اسماعیل خان میں دہشت گرد حملہ. 10 سپاہی ہلاک. TTP پر شبہ. یوکرین میں رشیا کے خطرناک حملے. 50 سپاہی ہلاک. خارکیف میں پل تباہ. مودی کی جرمن چانسلر سے ملاقات. کہا یوکرین اور ویسٹ ایشیا کی جنگیں تشویش کی بات ہے. امن بحال کرنے میں مدد دینے کے لیے تیار ہیں. انڈیا اور چائنا کی فوجیں 28 اور 29 اکتوبر کو پیچھے ہٹیں گی. 30 اکتوبر کو پیٹرولنگ شروع ہو جائے گی. دوسرے ٹیسٹ میں بھی انڈیا مشکل میں. سٹار کھلاڑیوں کی ٹیم 156 پر ڈھیر. نیوزی لینڈ کو 301 کی لیڈ. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.